حدیث نمبر 466 406 عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ عرض کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من سلک یبتغی فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے کہ بھئی میرے کو علم نالج چاہیے، جی میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنے کے لیے علم حاصل کرنے، کبھی کوئی بندہ کوئی راستہ چلتا ہے تو اللہ تبارک، وہ اس کا جو چلنا ہے، جو آگے بڑھا، اسے اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ طے کراتے رہتا ہے۔ جتنا علم کے اتنا زیادہ وہ جنت کے قریب پہنچے گا۔ اب چلنے سے مراد صرف پیروں گاڑی پہ گئے، بس میں گئے بھی تو وہی مراد ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَحْتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، بے شک فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کی رضا کے خاطر۔ عَلِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک جو عالم، جو ٹیچر ہوگا، جی جو عالم ہے، اس کے لیے مغفرت طلب سے کون؟ من فی السماوات، جو آسمانوں کی مخلوق ہے وہ ساری اس کی دعا کرتی، ومن فی الارض، جو کچھ زمین پر ہے وہ مخلوق اس کے لیے مغفرت، حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں دعا کرتے ہیں۔ وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر، اور عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، صرف نماز پڑھنے والوں کے اوپر علم والوں کی فضیلت ایسی ہے کہ فضل القمر علی، جیسا باقی پلانٹس کے مقابل میں چاند کی فضیلت زیادہ ہے۔ جو پلانٹس ہے جو چمکتے نہیں، اندھیرے ہے تو صحیح لیکن نظر نہیں آتے، ان کی سٹارز اور پلانٹس کے مقابل میں چاند کیسا روشن ہوتا ہے، اتنا زیادہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ کون سے علماء؟ جو علم مفید والے ہو، فائدہ مند علم رکھتے ہو اور لوگوں کو اچھی بات سکھاتے ہو۔ بے شک علماء ٹھیک ہے، لائیو ہو گیا تو ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء نبیوں کے وارث ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، بے شک انبیاء اپنی وراثت میں نہ دینار چھوڑے نہ درہم چھوڑے۔ انما ورثوا العلم، بے شک نبیوں نے علم وراثت میں عطا فرمائی ہے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو نبیوں کی وراثت ہے۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، پس جو علم حاصل کر لیا تو سمجھ لو کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ رواہ ابو حنیفہ والترمذی، اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔